اللہم صلی علی محمد۔ حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام مخلوق سے زیادہ حسن و جمال دیا گیا، مگر میرے آقا کو وہ حسن و جمال عطا ہوا جو کسی کو بھی نہ ملا۔ وہ اس طرح کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک جز ملا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کل عطا ہوا۔ تیرا ثانی تو کہاں دہر میں اے ختم رسل، تیرا ثانی تو کہاں دہر میں اے ختم رسل، ہم نے دیکھا نہیں اب تک کہیں سایہ تیرا۔ تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے، تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے، سب حسینوں میں پسند آئی صورت تیری۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صورت اور سیرت میں تمام مخلوق سے زیادہ حسن و جمال والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب حضور سرور کائنات مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں حضور کو دیکھنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ پس جب میں نے حضور کا چہرہ انور دیکھا تو میں نے جان لیا کہ آپ کا چہرہ اقدس کسی جوٹے کا نہیں ہو سکتا، اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جس سے تاریک دل جگمگانے لگیں، جس سے تاریک دل جگمگانے لگیں، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں کا چاند اپنے پورے جوبن پہ چمک رہا تھا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا داری دار کرتا زیب تن فرمائے کھڑے تھے۔ میں نے دیکھنا شروع کیا، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی چہرہ اقدس کو دیکھتا ہوں۔ بالآخر میرا یہی فیصلہ ہوا کہ میرے نزدیک حضور چاند سے زیادہ حسین ہیں۔ چاند کی طرح ان کو کہیں تو ہم مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو کہیں تو ہم مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پہ چاند بھی سنوالی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سحری کے وقت میں ایک کپڑا سی رہی تھی، اچانک میرے ہاتھ سے سوئی نیچے گر گئی، بہت تلاش کی مگر نہ ملی۔ اتنے میں رسول اللہ اندر داخل ہوئے تو آپ کے چہرہ انور کی روشنی سے مجھے گمشدہ سوئی نظر آ گئی۔ میں نے اس بات کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا اس شخص پر جس نے مجھے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ آپ کے چہرے سے سورج کو ضیاء ملتی ہے، آپ کے رخساروں کی دمک سے چاند کو چاندنی ملتی ہے، آپ کی آنکھوں کی چمک سے ستارے جگمگانا سیکھتے ہیں، آپ کے دانتوں کی تنویر سے جوہرات چمکنے کا ہنر جانتے ہیں، آپ کے ماتھے کے نور سے انسانیت کو راستے ملتے ہیں، آپ کے سانسوں کی مہک سے مشک اور عنبر خوشبو پاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ ایسی عظیم شان ہستی جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے، جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں، مسکرائے تو ستارے چمکنے لگیں، لب ہلائے تو انادل چہکنے لگے، بات سنائے تو پھول جھڑنے لگیں۔ جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملا، جس کی زلف سے شب کو اندھیرا ملا، جس کے تبسم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، جو اشارہ کرے آفتاب فک ہو جائے، جو انگلی اٹھائے مہتاب شک ہو جائے، جو سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے، جو سر اٹھا کے بولے تو رب کا قرآن بنتا جائے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ جیسا حسین کوئی آنکھ دیکھے گی کیسے؟ آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں
میں ہمیشہ آنکھوں پر انگلیاں رکھ کر انگلیوں کی اوٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، اس لیے کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میرے آنکھوں کی روشنی نہ چلی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف کو دیکھا تو مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو دل چیر دیتی، گردنیں اڑا دیتی۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمال دیا، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا، اور میرے مصطفیٰ کو جمال دیا۔ جمال کا درجہ حسن سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا جمال عطا کیا، اتنا چہرے کا جمال۔ ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ حضور کا چہرہ تو چہرہ رہا۔ ایک صحابیہ فرماتی ہیں حضرت میمونہ بن کرتم کہتی ہیں مجھے شوق تھا کہ میں حضور کو دیکھوں، تو ایک دن میں اپنے باپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گئی، اور یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ حضور اونٹنی پر بیٹھے تھے، میرے باپ نے حضور سے بات کی، لیکن جلال کی چمک اتنی تھی کہ میں چہرہ اقدس نہ دیکھ سکی، میری ہمت ہی نہ پڑی کہ میں چہرہ کی اقدس کی طرف دیکھوں۔ لیکن آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے پاؤں دیکھے ہیں۔ پھر فرماتی ہیں حضور کے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں، ان میں سے جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے، فرماتی ہیں آج تک میں اس کی لمبائی کے حسن کو نہیں بھول سکی۔ جس کے پاؤں کا حسن محو کر دے، جس کے پاؤں کے حسن میں اتنا نشہ ہو، اس کے چہرے کا جمال کیسا ہوگا۔ ایک شاعر نے کہا قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے۔